ہمیں جو بات نظر آتی ہیں وہ ایسے نظر آتی ہے جیسے سارا کچھ یوں ہو جائے گا۔ مسیح خداوند کی آمد کی خوشخبری کا کمال یہ ہے کہ رسولوں کو بھی ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ یوں ہو جائے گا۔ ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشل۔ اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں۔ جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے، اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں جنہوں نے یہ آیت ہمارے سامنے بھیجی اور انہوں نے کہا کہ اس کی تشریح فرما دیں کیونکہ اس کی تشریح کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے کلام میں سے متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 10واں باب اور اس کی 23ویں آیت خداوند کے کلام میں سے میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ یہاں لکھا ہے، لیکن جب تم کو ایک شہر میں ستائیں تو دوسرے کو بھاگ جاؤ، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سب شہروں میں نہ پھر چکو گے کہ ابن آدم آ جائے گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں جو بات نظر آتی ہیں وہ ایسے نظر آتی ہے جیسے سارا کچھ یوں ہو جائے گا۔ مسیح خداوند کی آمد کی خوشخبری کا کمال یہ ہے کہ رسولوں کو بھی ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ یوں ہو جائے گا۔ جب ہم مسیح کی آمد کے بارے میں حوالہ جات پڑھتے ہیں تو پولس رسول بھی کہتا ہے ہم وہ یہ نہیں کہتا کہ ہمارے بعد آنے والے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم سوئیں گے نہیں، بدل جائیں گے، ہم اس کو بادلوں پہ آتے دیکھیں گے۔ ہم یہ لفظ بار بار نظر آتا ہے کیونکہ مسیح کی آمد کے طریقہ کار کو جس طریقے سے مسیح خداوند نے اس دنیا کو بتایا اور جس طریقے سے رسولوں نے ہم پہ ظاہر کیا یا روح القدس نے ہمیں سمجھایا، وہ یوں ہی لگتا ہے کہ مسیح یسوع کی آمد جلدی سے ہو جائے گی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم اس آیت کو آج سے 2000 سال پہلے کے پس منظر میں جا کے دیکھتے ہیں تو اس کی تشریح مشکل ہو جاتی ہے۔ اکثر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس آیت کی تشریح کے لیے ہمیں 2000 سال پرانے پس منظر کو دیکھنا پڑے گا، لیکن آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی تشریح کو دیکھنے کے لیے ہمیں پچھلے 2000 سال کے اوپر نظر ڈالنی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ لگتا ایسے ہی ہے کہ 12 قبائل ہیں، ان کے کتنے شہر ہوں اور ان کے کتنے شہروں میں جو رسول ہیں وہ پھر لیں گے، اور جب وہ پھر چکیں گے تو مسیح خداوند کی آمد ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس کو آگے جا کے دیکھیں، جب ارامیوں نے 10 قبائل کو پوری دنیا میں بکھیر دیا اور اس کے بعد جب ہیکل تباہ کی گئی تو اس کے بعد یہودی جو تھے وہ پوری دنیا کی اقوام میں پھیل گئے، تو اب وہ دنیا کے زیادہ تر شہروں میں پائے جاتے تھے۔ تو جب ہم اس پس منظر یا اس سینیریو میں اس آیت کو پڑھتے ہیں جہاں پر لکھا ہے لیکن جب تم کو ایک شہر میں ستائیں تو دوسرے کو بھاگ جاؤ، تو یہودیوں نے ایسے کیا کہ جب انہیں ایک جگہ ستایا جاتا تھا تو وہ دوسری جگہ بھاگ جاتے تھے۔ اور کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سب شہروں میں نہ پھر چکو گے کہ ابن آدم آ جائے گا، یہودی دنیا کے تمام علاقوں، تمام اقوام اور تمام شہروں میں پھرتے رہے اور ہر ایک جگہ پر یہودی پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ باہر نکل کے سڑک پہ سٹے بھوننے والے کسی پٹھان سے پوچھتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کہے کہ میں اسرائیلی ہوں۔ جب آپ کشمیر میں جا کر وہاں کسی شخص سے پوچھیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی کہے میں اسرائیلی ہوں۔ تو بے شمار لوگ آپ کو دنیا کے ہر ایک کونے میں ملیں گے جو اسرائیل سے تعلق رکھنے کے داعی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسوریوں نے پکڑ کے سب کو پوری دنیا میں پھیلا دیا تھا، اور جو باقی بچ گئے تھے وہ ہیکل کی تباہی کے بعد ساری دنیا میں
پھیل گئے تھے۔ تو جب ہم اس سینیریو کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ کوئی یہودی ایک جگہ سے تنگ ہو کے دوسری جگہ جائے، دوسری جگہ سے تنگ ہو کے تیسری جگہ جائے اور اس طریقے سے ساری دنیا کا چکر لگا لیں۔ ایسا کرنے سے پہلے ہی وہ اپنی جان دے دیتا ہے اور مسیح یسوع کے آرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ آیت ایک طرح سے اسی طرف اشارہ کرتی ہے جو مسیح خداوند نے کہا تھا کہ جب تک انجیل کی منادی پوری دنیا میں نہ ہو جائے میرا آنا نہیں ہوگا۔ جب ہم خداوند کے کلام میں سے متی کی انجیل اس کے 23ویں باب کی 10ویں آیت کو 24ویں باب کی 14ویں آیت سے ملا کر پڑھتے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں مفہوم ایک ہی ہے۔ خداوند کے کلام میں یہاں لکھا ہے اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ یعنی کہ وہاں پر لکھا ہے کہ جب تک تم تمام شہروں میں نہ پھر لو یا تم سارے شہروں میں ابھی نہ پھر چکو گے تو خاتمہ ہو جائے گا۔ ویسے ہی یہاں پر لکھا ہے کہ جب تک ساری قوموں میں منادی کا کام نہیں ہو جائے گا تب تک خاتمہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ وہاں پر جو اشارہ ہے وہ دراصل پوری دنیا میں پھیلے ہوئے یہودیوں کی طرف ہے، یہودیوں کے 12 قبائل کے شہروں کی طرف نہیں ہے۔ شکریہ۔